حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ تھی، فرمایا کہ وَلَا تَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ، دو آدمیوں کے درمیان آپ قاضی نہ بنے، فیصلہ نہ کیجیے۔ یعنی کسی بھی فریق کے آپس میں جھگڑوں میں، کسی مقدمے میں، کسی مسئلے کے اندر ثالث بننے کی کوشش نہ کیجیے۔ فرمایا اس میں وجہ اس کی یہی ہے، ایک تو یہ کہ جو بھی شخص کسی بھی فریق کے آپس میں لڑائی جھگڑوں میں، کسی مسئلے میں، مقدمے میں، پورے اس کے احکام شریعت سے واقف ہونا بھی ضروری ہے، اور اس بات کا بھی دھیان ہونا چاہیے کہ کسی فریق کے ساتھ ظلم زیادتی نہ ہو۔ یہ انتہائی نازک مسئلہ ہے، انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قاضی بننے کی کوشش نہ کیجیے۔ اب اگر دیکھا جائے، اب ایک طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانی مبارک میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی دو آدمیوں کے درمیان، دو فریقوں کے درمیان قاضی بن چکا، ثالث بن چکا، تو وہ ایسا ہے کہ بغیر چھری کے وہ ذبح کر دیا گیا ہے۔ یعنی کیا مانا کہ کسی ایک فریق کی طرف اس کی ظلم زیادتی نہ ہو۔ یہ اس کی اہمیت کی طرف اشارہ تھا کہ انتہائی اہمیت کا حامل یہ مسئلہ ہے، لہٰذا اس میں احتیاط برتنا چاہیے۔ ہاں، اس مسئلے کے پوری احکام شریعت سے واقف ہو اور کسی سے ظلم زیادتی نہ ہو تو پھر یہ درست ہے، لیکن اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ آپ دونوں فریقین کو صلح پر آمادہ کرو، ان کے درمیان صلح پر لے آؤ۔ صلح میں یہ ہوگا کہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ قدورتیں بھی ختم ہوگی اور ظلم زیادتی کا اندیشہ بھی ختم ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے کہ جو شخص اپنی چاہت کے مطابق، اپنی چاہت کے ساتھ یہ عہدہ قضا طلب کرے کہ مجھے یہ منصب دے دیے جائے، اور فرمایا اس کی چاہت کے مطابق اس کو دے دی گئی، یا وہ یہ کہ چاہت تھی اس لائق نہیں تھا، سفارش کر کے اس عہدے کو لے لیا، فرمایا اللہ پاک اس معاملے کو اس کے حوالے کر دیتا ہے اس کی ذات کی طرف۔ یعنی کیا معنی؟ ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن بغیر چاہت کے، بغیر کوئی درمیان میں سفارش کرتے ہوئے آپ کو اگر یہ عہدہ ملا تو پھر آپ اس عہدے کی طرف سے یہ پیغمبر ہے، اللہ پاک کی طرف سے آپ کے مدد اور معاون کے لیے بطور فرشتہ مقرر فرما لیتا ہے، آپ ٹھیک فیصلہ کریں گے۔ اور اس میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سر فہرست فیصلہ کرنے والے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہاں تک کہ ترمذی میں اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ فرمایا وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، میرے صحابہ میں سے سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا، بات کی تہ تک پہنچنے والا، اس کی گہرائی تک پہنچنے والا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حقیقت بھی اسی طرح تھی، فرماتے ہیں صحابہ کرام میں رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی مقدمہ آتا، کوئی مسئلہ آ جاتا دو فریقوں کے درمیان، اس کے لیے راہ نکالتے تھے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایسے گہرائی تک۔ فرماتے ہیں یمن کی طرف اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بھیجا، آپ کو فرمایا کہ آپ کو قاضی بنا کر بھیجا جا رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا اللہ کے پیغمبر اس منصب پر، اس عہدے پر اپنے آپ کو انتہائی گراں سمجھتا ہوں، مشکل میں پاتا ہوں، یہ انتہائی مشکل کام ہے، میں بڑی ذمہ داری والی کام ہے۔ فرمایا اے علی، آپ کو چند باتیں بتاتا ہوں، اس پر آپ عمل کیجئے۔ وہ یہ کہ قاضی بنا کر بھیج رہا ہوں آپ کو، دو فریق آپس میں آپ کے پاس آئے فیصلہ لے کر، تو آپ فیصلہ یہ کہ دونوں کی باتیں سنیں اور اللہ کی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایات کے مطابق آپ فیصلہ کیجئے۔ فرماتے پھر اس کے بعد جب اللہ کے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے ساتھ مجھے رخصت فرمایا، مشکل سا مشکل حل بھی جناب علی رضی اللہ عنہ اس کی حل نکال لیتے تھے۔ اور تفسیر قرطبی میں لکھا ہے، 8ویں صدی کے بڑے امام ہیں، وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَامِ کے اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں، فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب یمن کی طرف گئے تو یمن کے لوگوں میں ایک عجیب حرکت بھی تھی۔ ایک عام اس طرح کہیں کہ وہ جب اس طرح کرتے ایک ٹوٹکا سا بنایا کرتے تھے، چونکہ وہ علاقہ اس طرح تھا کہ اس کے پاس انتہائی وہ گنجان جنگل تھا،
وہاں سے شیر آیا کرتے تھے اور اس کے ساتھ یہ عجیب قسم کی حرکت بھی کیا کرتے تھے، قابو کرنے کی کوشش بھی کرتے تھے۔ فرمایا وہ یمن کے لوگوں نے یہ ہیلا کر دیا کہ ایک گڑھا کھود لیتے تھے، گڑھا کھودنے کے درمیان پھر یہ ہوتا اس کے اوپر عارضی طور پر کوئی چیز رکھ لیتے، لکڑیاں، جب شیر کا وہاں سے گزر ہوتا تو اس کے اندر دبک کے گر جاتا۔ فرمایا ایک دفعہ ایسے ہی ہوا، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آمد ہوئی وہاں پر، انہوں نے ایسے ہیلے کیا تھا، تو فرماتے پھر یہ ہوا کہ شیر آتے ہوئے یہاں کے اس گڑھے کے اندر گر پڑا، اور لوگ اس شیر کو دیکھنے کے واسطے وہ ہجوم سا لگا، اس کے چاروں طرف ہجوم تھا اور عجیب قسم کی حرکت دیکھ رہے تھے کہ شیر کس طرح ڈانڑے نکالتا ہے اور کس طرح اس کی جسامت ہے۔ اوپر سے یہ لوگ اس کا مناظرہ کر رہے ہیں، اچھی طریقے سے اس کو دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ بعض اوقات کوئی نہ کوئی کنگری بھی مار لیتا ہے۔ فرمایا انتہائی ہجوم ہوا، تو یہ ہوا کہ اس ہجوم کے دوران ہمارے ہاں بھی اس طرح کہ دکم پیل شروع جاتی ہے، اس دکم پیل کے دوران یہ ہوا کہ ایک آدمی گرنے لگا اس گڑھے کے اندر۔ جب وہ گر رہا تھا اس نے تو دیکھ لیا کہ ابھی میں تو جا رہا ہوں، اس نے بھی اپنے کسی دوسرے ساتھی کو ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ کھینچا، وہ دوسرے بھی، جب وہ گرنے لگا اس نے تیسرے کو، یہاں تک کہ چار کے چار ساتھی اس گڑھے میں گر پڑے۔ جب گڑھے میں گر گئے، اب شیر نے ان ساروں کے ساروں کو زخمی کر دیا اور وہ فوت ہو گئے۔ تو یہ آپس میں جو رشتہ دار تھے، ہر کے رشتہ دار وارث، وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے پر آ گئے، تلواریں نکالی کہ نہیں آپ لوگوں کے وارث نے ہمارے وارث کو قتل کر دیا۔ پر فرمایا کہ ایک گمبھیر مسئلہ بن گیا تھا، اب اس مسئلے کو حل کیا کیا جائے؟ فرمایا چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آمد ہوئی، انہوں نے کہا کہ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے پاس چلے جائیں، وہ فیصلہ کریں۔ فرماتے جناب علی رضی اللہ عنہ نے فیصلہ فرما دیا کہ فیصلے کی نوعیت، اس کی کیفیت، اس کی حالت یہ ہوگی۔ فرمایا کہ گڑھے کھودنے والے کے اوپر دیت ہوگی اور دیت ادا کرے گا۔ دیت کی نوعیت کس طرح فرمائی؟ جو پہلے اس گڑھے کے اندر داخل ہونے والا تھا وہ چوتھائی دیت لے گا، 4 میں سے 1/4، پھر اس کے بعد دوسرا وہ 1/3 تہائی حصہ لے گا۔ فرمایا کہ تیسرا وہ دہائی لے گا، آدھا، اور اس کے بعد جو آخر میں چوتھا وہ پوری کی پوری دیت لے گا۔ فرمایا یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فیصلہ فرمایا۔ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَامِ، اللہ پاک نے جناب علی رضی اللہ عنہ کو یہ فیصلہ کی اہمیت اور اس فیصلے کی قوت اللہ پاک نے قابلیت عطا فرمائی۔